اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے درس قرآن کی آج دوسری نشست ہے۔ کل کے درس میں بعض باتیں وقت کی قلت کے باعث رہ گئی تھی، اور پھر بعد میں ان باتوں کا تقاضا بھی ہوا سامعین میں سے، اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، 7 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ عربوں کی یہ عادت تھی کہ جس چیز کے ساتھ ان کو محبت اور پیار ہوا کرتا تھا اس کے کئی نام رکھ دیتے تھے۔ آج بھی جس طرح آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں تو اس کو لاڈ کے ساتھ بھی آپ کئی ناموں سے پکارتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرا منا، میرا چنا، میرا فلاں، میرا فلاں، میرا فلاں، کئی نام ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اس کو امی اس نام سے پکارتی ہے، ابو اس نام سے پکارتے ہیں، پھپھو اس نام سے پکارتی ہے، چچی اس نام سے پکارتی ہے، مختلف نام۔ یہ زمانہ قدیم میں بھی ایک پیار اور محبت کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ تو سورہ فاتحہ کے بھی کئی نام ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ کتنا پیار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے نام رکھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یہ فاتحہ لوگو ام القرآن ہے، ایک نام۔ یہ فاتحہ سب المثانی ہے، دوسرا نام۔ یہ ام الکتاب ہے، تیسرا نام۔ یہ وافیہ ہے، یہ شافیہ ہے، یہ کنز ہے، یہ اساس ہے۔ بے شمار نام آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیا کرتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ کئی نام آپ کے ذہن کے اندر آگے ہوں گے۔ فاتحہ، ام الکتاب، ام القرآن، وافیہ، شافیہ، کنز، اساس، آخر اتنے ناموں میں کچھ تو ذہن کے اندر آگے ہوں گے نا۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مسجد عثمان غنی میں درس قرآن کے حلقے میں بیٹھ کے آئے ہیں، کس کا درس دیا؟ مولوی صاحب نے جی فاتحہ پر درس دیا۔ کوئی مولوی آپ کو پوچھے، آپ سے سوال کرے کہ بھائی اتنا بتا دو کہ فاتحہ کے نام کتنے ہیں، تو کم از کم یہ یاد ہونا چاہیے اس کا نام فاتحہ بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، وافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کنز بھی ہے، اساس بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ بچوں کو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے یاد ہو گئے ہوں گے، اور بڑوں کو سارے نہیں تو آدھے یاد ہو گئے ہوں گے۔ کہہ دیں الحمدللہ۔ دوسرا، کل تقاضا یہ کیا گیا تھا ہمارے ایک بھائی کی طرف سے کہ جی صورتوں کا یا آیات کا شان نزول بھی ہمیں بتا دیا جائے۔ اب میں شان نزول سے قبل اس کی خصوصیات کی طرف آتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت سورہ فاتحہ کی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے نماز کا آغاز کیا جاتا ہے۔ نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے
تو سورہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا تکرار کرتا ہے، پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب پھر ائمہ کا توجہ میری طرف، آپس میں بحث چل پڑتی ہے احادیث اور قرآن کی روشنی میں۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنی ہے، یا آپ کا وکیل پڑھے گا یا آپ خود پڑھیں گے۔ اگر آپ نے اپنے امام کو اپنا وکیل بنایا ہے، امام آپ کا کیا ہے؟ سارے مقتدیوں کی طرف سے کیا ہے؟ جب مقدمہ ہوتا ہے عدالت کے اندر، آپ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں آپ بولتے ہیں یا وکیل بولتا ہے؟ وہاں آپ کا وکیل بولتا ہے۔ آپ بھی اپنی درخواست دے کر بارگاہ الہی میں اپنے امام کو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے وکیل ہیں، اور وہ آپ سب کو کھڑا کر کے، آپ سب ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور امام صاحب بارگاہ الہی کے اندر آپ کی طرف سے ملتجی ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر درخواست کرنے لگا ہوں۔ آپ سب کہتے ہیں کہ جو بات امام کی ہے وہی بات، کیونکہ آخر میں جب امام کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ، آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ جب آپ نے آمین کہہ دیا تو امام صاحب کے الفاظ آپ کے الفاظ ہیں، اور حدیث کے اندر بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے، امام کا پڑھنا مقتدیوں کا پڑھنا ہے۔ اور پھر اس پر قرآن کریم کی دلیل بھی ہے، قرآن کریم سے دلیل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک کے اندر کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کریم کی طرف کان لگاؤ۔ ایک بات، پھر قرآن کریم نے کہا وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو۔ امام بول رہا ہے، تم نے چپ رہنا ہے، وَأَنصِتُوا، اور آگے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بولے امام بھی بولے، آپ بھی پڑھیں امام بھی پڑھے، اور تمہاری اس خجالت کی وجہ سے کہیں تم رحم سے، اللہ کے کرم سے، کہیں اس کی بارگاہ کے اندر کوئی ایسی چیز پیش نہ آ جائے، کہیں محروم نہ ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی ذات رحم کرے۔ بہرحال یہ تو بات، تو سورہ فاتحہ ہر نمازی نے، نماز پڑھنے والے نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ انفرادی اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ظاہر نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوتی بغیر فاتحہ کے۔ جب تک فاتحہ نہیں پڑھیں گے، امام فاتحہ نہ پڑھے ویسے کھڑا رہے، جی آپ بھی ویسے کھڑے رہیں، تو نماز نہیں ہوتی۔ اکیلے نماز پڑھتے آپ فاتحہ نہ پڑھیں، نماز نہیں ہوتی۔ نفل پڑھیں، فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، واجب پڑھیں، جب تک فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ لیکن اگر امام آپ کا ہے تو امام کے پیچھے آپ نے خاموشی سے سننا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی نص قطعی یہاں پر موجود ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ فاتحہ کی اہمیت، اور آگے دوسری چیز یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات، انجیل، زبور، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے اندر موجود ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے جب یہ بات کی کہ بسم اللہ ساری آسمانی کتابوں کا اور قرآن کریم کا خلاصہ ہے، تو لوگوں نے مذاق اڑایا، اور یہی سبب بنا امام راضی کی تفسیر کبیر لکھنے کا۔ انہوں نے پھر بسم اللہ پر کئی جلدیں لکھی، اور 10,000 مسائل، کتنے؟ 10,000 مسائل کا استنباط کر کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ان مسائل کا استخراج اور استنباط ان سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہر فاتحۃ الکتاب کیوں ہے؟ ام القرآن کیوں ہے؟ سب المثانی کیوں ہے؟ یہ واقعہ کیوں ہے؟ شافیہ کیوں ہے؟ کنز کیوں ہے؟ اساس کیوں ہے؟
یہ ہر نام کی ایک وجہ، یہ ساری کی ساری وجوہات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ شافیہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے بہترین صورت قرآن کریم کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا۔ اور پھر اس پر ایک واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک قافلہ آ رہا تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں کا ایک سردار تھا، بستی والوں سے کھانا مانگا، صحابہ کرام نے کہ ہم بھوکے ہیں، کچھ ہمیں کھانے کے لیے دے دو۔ انہوں نے کہا جاؤ یار اپنا کام کرو، ہم تو تمہارے دشمن ہیں، تمہاری اور ہماری دشمنی، ہم دشمن کو کھانا نہیں کھلایا کرتے، آپ کو ہم کس طرح کھانا دیں۔ اتنے میں سردار کو یا سردار کی بیٹی کو کوئی چیز لڑ گئی، سانپ لڑ گیا یا بچھو لڑ گیا یا کوئی بھی ہوا، سخت تکلیف کے اندر مبتلا ہے، وہ زمین پر پاؤں رگڑ رہا ہے جو مریض ہے۔ تو وہ دوڑتے ہوئے آئے لوگ، آ کر کہا کہ آپ میں کوئی دم کرنے والا ہے، کہ تمہارے اندر کوئی رقیہ جس کو دم آتا ہو، دم کرنے والا کوئی آدمی موجود ہو، ہمارا سردار بڑی تکلیف کے اندر ہے، بڑا پریشان ہے، بڑا مضطرب ہے، اس پر کوئی دم کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں دم کروں گا، لیکن میں دم ویسے نہیں کروں گا، دم کا آپ سے معاوضہ لوں گا۔ نے کہا کیا معاوضہ؟ کہا تم تو بڑے منحوس ہو، تم نے ہمیں کھانا نہیں دیا، روٹی کا نہیں پوچھا، کھانے کا نہیں پوچھا، روٹی کا نہیں پوچھا، ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، تو ہم دم ویسے ہی کر دیں تم پر؟ نہیں، دم کریں گے لیکن دم کا معاوضہ لیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہم کھانا کھلائیں گے آپ کو، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ نے کہا جی مریض لاؤ، مریض لایا، دم کیا، ٹھیک ہو گیا مریض، جو تڑپ رہا تھا، زہر اس کے ابھی دل کو نہیں پہنچا تھا، دل کو پہنچ جاتا تو مر جاتا، اوپر جانے کے بجائے زہر واپس پلٹنا شروع ہو گیا، نکلنا شروع ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم کھانا بھی آپ کو کھلائیں گے اور ساتھ آپ کو انعام و اکرام بھی دیں گے، معاوضہ بھی دیں گے، شکرانہ بھی دیں گے۔ تو شکرانے میں انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ ان کے حوالے کر دیا، کہا یہ لے جاؤ۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریاں لی، اس میں دودھ والی بھی تھی، گابن بھی تھی، بچوں والی بھی تھی، بہت بڑی ایک ریوڑ کی بہت بڑی تعداد تھی، حدیث کے اندر آتا ہے۔ لیکن صحابہ کے اندر بات چل پڑی، بعض نے کہا جی لینی جائز ہے، بعض نے کہا لینی جائز نہیں ہے۔ جس طرح رمضان میں ہوتا ہے یہاں حافظ قرآن سناتا ہے، بعض ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پیسے لینے جائز نہیں ہے، بعض کہتے ہیں جی نہ لینے جائز نہیں ہے، آپس میں بات چل پڑتی ہے، وہاں بھی بات چل پڑی، تو بعض نے کہا جی لینا جائز ہے، بعض نے کہا لینا جائز نہیں ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا لڑتے کیوں ہو؟ کھانا ہم نے کھا لیا، انہوں نے ہمیں کھانا بھی کھلا دیا، یہ بھی دے دیا، تھوڑے فاصلے پر مدینہ ہے، ابھی پہنچ جائیں گے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، آقا دو جہاں سے پوچھ لیں گے، اگر ناجائز ہوا تو ریوڑ واپس کر دیں گے، اور جو کچھ کھائے اس کے بھی ہم پیسے دے دیں گے ان کو، اگر جائز ہوا تو پھر بات ہی ختم، جھگڑا ہی ختم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حضرت ابو سعید خدری کو طلب کیا گیا، آپ تشریف لائے، ہاں جی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دم کیا، سردار بڑی تکلیف کے اندر تھا، پریشانی کے اندر تھا، اس کو آرام آ گیا، آرام آنے کے بعد اس نے ہمیں کھانا بھی کھلایا اور یہ بکریوں کا ریوڑ بھی ہمیں دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ لینا ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بکریاں آپس میں بھی تقسیم کرو اور اس میں مجھ محمد کا حصہ بھی رکھو، فرمایا مجھے بھی دو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے بھی دو۔ تو بہرحال پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کیا پڑھا تھا تو نے؟ یا رسول اللہ میں نے فاتحہ پڑھی ہے، میں نے فاتحہ پڑھ کر میں جب تک اس کو تکلیف تھی میں دم کرتا رہا، دم کرتا رہا، دم کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی زہر پلٹ کے واپس نکلنا شروع ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے کس نے بتایا تھا فاتحہ سے دم کر؟
اللہ کے رسول آپ ہی نے فرمایا کہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے۔ یہ بھی ایک درد تھا، ایک بیماری تھی، اللہ کے رسول آپ کی بات میرے ذہن میں تھی، میں نے یقین کے ساتھ دم کیا، اللہ پاک نے اس کو شفا دے دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے ٹھیک کیا ہے۔ اللہ نے فاتحہ کے اندر شفا رکھی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بے شمار خصوصیات رکھی ہیں، بے شمار، لیکن ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہاں میں نے آپ سے عرض کی۔ دوسری بات، اس کا شان نزول باقی صورتوں سے اور قرآن کریم سے ذرا مختلف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے میں پہلے چونکہ سورہ علق کی 5 آیات اتری، اور یہ ترتیب جو قرآن کریم کی ابھی آپ کو نظر آئی ہے، یہ لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق قرآن کریم کو رکھا گیا، لیکن قرآن کریم کی نزولی ترتیب وہ اس سے مختلف ہے۔ پہلی وہی قرآن کریم کی جو غار حرا کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، جنگل میں صحرا میں جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں فضا کے اندر ایک تخت ہے، نورانی تخت، اور اس پر ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کچھ آواز دیتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس آواز سے گھبرا جاتا تھا، ڈر جاتا تھا، اور میں اس آواز کو سنی انسنی کر دیا کرتا تھا۔ میں واپس آیا، میں نے آ کے ورقہ بن نوفل ان سے کہا کہ مجھے اس طرح کی آواز آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس آواز کو سنو اور اس کا جواب دو۔ آپ فرماتے ہیں میں دوبارہ جب میرا سفر ہوا، مجھے پھر اس طرح کی آوازیں آنی شروع ہوئی، تو میں نے غور کیا کہ آواز کیا آ رہی ہے۔ پہلے میں غور نہیں کرتا تھا، پھر میں نے غور کیا تو آواز آ رہی تھی یا محمد، یا محمد، آواز آ رہی تھی۔ میں نے اس آواز کے جواب میں کہا لبیک لبیک لبیک۔ جب لبیک 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 کہا تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اسی طرح کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی یہ صورت مجھے سنائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں علماء نے لکھا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ لفظ رب بھی بڑا عجیب ہے کہ آدمی جب کھڑا ہوتا ہے خدا کی بارگاہ کے اندر درخواست دیتا ہے، التجا کرتا ہے، اللہ سے کچھ مانگتا ہے نا، سوال کرتا ہے، تو فرمایا یہ لفظ رب، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ایسی ہے کہ جس صفت کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، رب العالمین۔ اور فرمایا یہاں اگر کوئی اور لفظ یا اللہ کا ذاتی نام لیا جاتا تو وہ مناسب نہیں تھا۔ اس کی مثال علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے یا دودھ طلب کرتا ہے تو وہ ماں کو کیا کہتا ہے؟ اماں، یہی کہتا ہے نا، اماں کہے گا، مما کہے گا، امی کہے گا، والدہ کہے گا، یہی کہہ کر پکارتا ہے۔ حالانکہ ماں کا نام فاطمہ ہوگا، ماں کا نام عائشہ ہوگا، ماں کا نام زائدہ ہوگا، ماں کا نام خالدہ ہوگا، کوئی بھی نام ہوگا، لیکن اگر بچہ ماں کو یہ کہے کہ خالدہ مجھے دودھ پلاؤ، فاطمہ مجھے کھانا دو، عائشہ مجھے کھانا دو،
ماں کی جو مامتا ہے، محبت اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ محبت کس سے پیدا ہوگی؟ جب وہ مما کہہ کر پکارتا ہے، جب وہ امی کہہ کر پکارتا ہے، جب وہ والدہ کہہ کر پکارتا ہے، اس کی محبت جاگ اٹھتی ہے اور وہ بچے کے لیے کھانے کا، پینے کا، اس کی ضروریات کے پورا کرنے کا بندوبست کرتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بندہ جب اپنی کسی حاجت کے وقت رب کہہ کر پکارتا ہے، اے میرے پالنے والے، اے مجھے رزق دینے والے، اے مجھے پلانے والے، اے مجھے پہنانے والے، مجھے فلاں چیز چاہیے، خدا اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور آگے فرمایا الرحمن الرحیم، کل میں نے بتا دیا تھا۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین۔ علماء نے بڑی عجیب عجیب چھوٹے چھوٹے نکات لکھے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ یہ کہہ دیتا عادل یوم الدین کہ وہ قیامت کے دن کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ فیصلے ہوں گے قیامت میں، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن فرمایا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا عادل نہیں، قیامت کے دن کا منصف نہیں، قیامت کے دن کا جج نہیں ہے، بلکہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک فرمایا اللہ نے اپنی یہ صفت مالک والی قیامت کے ساتھ خاص اس لیے کی ہے کہ جج کے لیے، منصف کے لیے، عادل کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے قیامت کے دن عدل اور انصاف کرنا شروع کر دیا تو گناہگاروں کی بخشش کا اعلان کون کرے گا؟ اس لیے فرمایا مالک ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس گناہگار کو چاہے جنت میں بھیج دے، جس کے لیے چاہے اپنا فضل کے دروازے، کرم کے دروازے کھول دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ خدا کہے گا مالک یوم الدین، مالک سے کوئی پوچھا نہیں کرتا، اس سے پوچھا نہیں جاتا، اس لیے فرمایا مالک یوم الدین۔ اور آگے فرمایا ایاک نعبد، اللہ اکبر، و ایاک نستعین۔ اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ دے دے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد کا اصل میں کیا تھا؟ نعبد کا، لیکن یہاں مفعول کو مقدم کر کے تخصیص پیدا کی۔ اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے بغیر ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یا اللہ جب عبادت تیری ہے، بندے تیرے ہوئے، غلام تیرے ہیں، تو غلام وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے آقا سے مدد مانگے، کسی غیر سے نہ مانگے۔ نوکر کسا دو ہوئے تے کپڑے کسا کو لو منگے، نوکر کسا دو ہوئے تے روٹی کسا کو لو منگے، نوکر کسا دو ہوئے مدد کسا کو لو منگے، تو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ مالک کے لیے یہ بات توہین کی ہے، اس لیے فرمایا ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ بندے جو تیرے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب عبادت تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اس کا حقیقی مصداق بنا دے، کہہ دو آمین۔ تفاسیر میں لکھا ہے، میں دیکھ رہا تھا اس کی تفسیر آج دن کو، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے مغرب کی نماز شروع کی تو سورہ فاتحہ کا آغاز کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب اس جملے پہ پہنچے تو چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ لوگوں نے منہ میں پانی ڈالا، ہوش آیا۔ آج تو ہم نماز میں ہوتے ہی نہیں ہیں، ہماری نمازیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پڑھا کیا جا رہا ہے، کہتے کیا ہم، کھڑے کہاں ہیں۔ آپ کا وقت ذرا زیادہ لے لیا، میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہوش میں آئے، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے
میں جب یہاں پہنچا اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا میں دنیا میں اللہ کو یہ کہتا ہوں کل قیامت کے دن کہیں میں جھوٹا ثابت نہ ہو جاؤں، بڑا مشکل معاملہ ہے، کل قیامت کے دن کہیں جھوٹا ثابت نہ ہو جاؤں، اس لیے میں بے ہوش ہو گیا، مجھ پہ رکت طاری ہو گئی۔ فرمایا ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھی سے جس طرح کی بھی عبادت، مالی عبادت، جانی عبادت، زبانی عبادت، ساری عبادات کا حقدار کون ہے؟ آپ نماز میں کہتے ہو نا آخر میں بیٹھ کے، پہلے آپ نے کہا نا خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کی تفصیل آپ نے التحیات میں بیٹھے تو آپ نے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ زبانی باتیں بھی تیرے لیے، مالی باتیں بھی تیرے لیے، جانی باتیں بھی تیرے لیے، اللہ تیرے بغیر کسی کی نہیں ہے۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب یہ باتیں تیرے لیے ہیں تو پھر مانگتے بھی تجھ سے ہیں، کسی سے، بیٹے تجھ سے، اولاد تجھ سے، خزانے تجھ سے، بیماریوں کے لیے شفا تجھ سے، اے اللہ تیرے بغیر کوئی نہیں، نہ کوئی زندہ، نہ مردہ، نہ بڑا، نہ چھوٹا، نہ کوئی پیر، نہ فقیر، نہ پیغمبر، نہ کوئی ولی، سب کچھ کرنے والی ذات ہے اللہ کس کی ہے؟ تیری ہے۔ اللہ اکبر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کہتا ہے فاتحہ آدھی میری ہے آدھے میرے بندوں کی ہے۔ اس سے پہلے فاتحہ کس کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میری ہے۔ اس سے آگے فاتحہ کس کی ہے؟ فرمایا میرے بندوں کی، نصف میری ہے نصف میرے بندوں کی ہے۔ اب بندے کی شروع ہوگی، بندہ کیا کہتا ہے؟ پہلے کہا نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتو یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے نمازی، پردے ہٹا دو، میرا بندہ کچھ مانگنے والا ہے مجھ سے، میری بارگاہ میں کھڑا ہے، صفیں بنا کے کھڑے، وضو کر کے کھڑے، پاک دامن ہو کے کھڑے، ان کا وکیل بھی آگے کھڑا ہے، امام بھی کھڑا ہے، یہ کہہ کے کیا مانگ رہے ہیں؟ پردے ہٹا دو۔ اللہ متوجہ ہوتے ہیں تو بندہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راہ عطا کر۔ علماء نے لکھا ہے سیدھا راہ وہ ہوتا ہے جو بالکل سیدھا ہو، جس کے اندر ٹیڑھا پن، اس کو مستقیم کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا اصحاب میں بھی آپ پڑھتے ہیں خط مستقیم، خط سیدھی لکیر کو کیا کہتے ہو؟ خط جس کے اندر کوئی ڈینگ شینگ نہ ہو۔ تو اے اللہ سیدھا راستہ، کشادہ راستہ، اور وہ بالکل ٹھیک راستہ، اے اللہ اس راستے کی رہنمائی کر۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو نے راستہ مانگا، اللہ آگے بندے کو اللہ نے کیا تعلیم دی؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اس کے لیے اللہ نے ماڈل بتایا، نمونہ بتایا کہ کن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نعمتوں کی بارش برسائی، ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے صراط القرآن نے والحدیث، اے اللہ مجھے قرآن و حدیث کا راستہ بتا۔ فرمایا قرآن و حدیث یہ سمجھنا، اس طرح سمجھنا تیرے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، ان افراد، ان رجال کا دامن پکڑنا پڑے گا جن پر رب نے انعام کیا۔ اللہ بتا تو صحیح وہ لوگ کون سے ہیں کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھ، اللہ اکبر، قرآن پڑھ۔ اللہ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین، ایک، والصدیقین، دو، والشہداء، تین، والصالحین، چار۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ چار، جن پر انعام کیا۔ پہلے نبی، دوسرے صدیق، تیسرے شہید، چوتھے صالحین، نیک لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منعم علیہم، منعمین، جن پر اللہ تبارک